علامہ اقبال کی شاعری کا جو پہلا دور ہے جو 1901 سے 1905 تک مشتمل ہے، اس میں اقبال نے کچھ ایسی نظمیں لکھی ہیں جو دیکھنے میں تو بچوں کے لیے ہیں، لیکن ان نظموں کا خلاصہ یا نچوڑ ان بچوں کی تربیت پر معمور والدین کی تربیت کرتا نظر آتا ہے۔ ایسی ہی اقبال کی ایک نظم ہے ماں کا خواب۔ اس نظم میں اقبال نے ایسے کون سے ایٹریبیوٹ یا ایسی کون سی خوبی یا صفت سے پردہ اٹھایا جو آج کی ماں میں موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ امت یا یہ مسلمان اس دنیا میں آج اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہے۔ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے ہم اقبال کی اس نظم میں۔ اقبال لکھتا ہے، میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، بڑا اور جس سے میرا اضطراب، یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں۔ یعنی ایک ماں ایک رات سوتی ہے اور وہ خواب دیکھتی ہے جس سے وہ کافی بے چین ہو جاتی ہے۔ اب وہ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ وہ رات کو کہیں جا رہی ہے اور اندھیرے کی وجہ سے اسے رستہ نظر نہیں آ رہا۔ لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال۔ یعنی اس اندھیرے کے ڈر کی وجہ سے اس ماں کے بال بھی لرز رہے تھے اور دہشت اتنی تھی کہ اس کا قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ جو کچھ حوصلہ پا کر آگے بڑھی تو دیکھا ایک قطار لڑکوں کی، وہ تھوڑا حوصلہ کر کے آگے بڑھتی ہیں تو انہیں ایک لڑکوں کی ایک لائن، ایک قطار نظر آتی ہے، زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے۔ اب وہ جو لڑکے تھے انہوں نے زمرد جیسی پوشاک پہنی تھی۔ زمرد کہتے ہیں سبز رنگ کے پتھر کو، یعنی انہوں نے سبز لباس پہنا تھا اور ان سب کے ہاتھوں میں دیے جل رہے تھے اور وہ چلتے جا رہے۔ وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانے ان کو جانا تھا کہاں۔ وہ چپ کر کے بس اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے، لیکن صرف خدا جانتا تھا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں۔ اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر۔ اب وہ ماں کہتی ہے کہ میں انہی کنفیوژنز میں گم تھی کہ مجھے میرا بیٹا اس لائن میں، اس قطار میں نظر آیا۔ وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا۔ وہ اس کا جو بیٹا تھا وہ باقی جو لڑکے تھے ان سے پیچھے تھا اور اس کے ہاتھ میں جو دیا تھا وہ بھی نہیں جل رہا تھا، وہ دیا بھی بجھ چکا تھا۔ کہا میں نے پہچان کر میری جان، مجھے چھوڑ کر تم آگے کہاں، جدائی میں میں رہتی ہوں بے قرار، پروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار، تیری جدائی میں میں بے چین رہتی ہوں اور ہر وقت آنسوؤں کے ہار پروتی رہتی ہوں۔ نا پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی، جب بچے نے دیکھا میرا پیچو تاب، یعنی میری بے چینی جب بچے نے دیکھی، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب، اس نے منہ پھیرا اور مجھے جواب دیا۔ اب جواب کیا دیا؟ رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، تجھے میری جدائی رلاتی ہے اے ماں، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری، لیکن اس بات کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، تیرا رونا دھونا میرے لیے یہ میری بھلائی میں نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا، سمجھتی ہے تو کیا ہو گیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھا دیا اسے۔ اب جس لائن میں وہ سارے لڑکے جس قطار میں جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں دیا چل رہا ہے اور وہ سب لڑکے تیزی سے جا رہے ہیں، ان کی مائیں بھی ان سے پیار کرتی ہیں، لیکن وہ جو لڑکا پیچھے رہ گیا ہے جس کے ہاتھوں میں دیا تھا وہ بجھ گیا ہے، وہ اپنی ماں کو کہتا ہے تیرے آنسوؤں نے بجھا دیا اسے۔ اب یہ بڑی غیر معمولی سی بات جو اقبال نے کی ہے، اس میں بچوں کے لیے کیا چیز ہے، اس میں چیز ہے بڑوں کے لیے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اقبال کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ آپ اقبال کی تشریح والی جتنے بھی کتب لے لیں گے ان میں بھی یہ معنی نہیں لکھا ہوا جو کہ اس کا اصل مطلب ہے۔ جب 1971 کی وار ہوئی تو بہت سارے پاکستانی سرحد پار انڈیا کے قبضے میں چلے گئے اور وہ وہاں قیدی بن گئے۔ اب ان دنوں یہ واٹس ایپ یا میسجنگ سروسز تو تھی نہیں، تو ریڈیو پر نظام الدین صاحب ایک پروگرام چلایا کرتے تھے جس کا عنوان ہوتا تھا ہم سب خیریت سے ہیں۔ تو ہر کوئی اپنا پیغام ریکارڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کرتا ریڈیو والوں سے، اور وہ ریڈیو پر اس کا پیغام سناتے اور وہ سرحد پار سنا جاتا۔ اب نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ ان دنوں میں ایک ماں جی آئے جن کا بیٹا فلک شیر حولدار سرحد پار دشمنوں کی قید میں تھا۔ اس ماں نے اب جو پیغام ریکارڈ کروایا وہ لہو سے لکھنے کے قابل ہے، وہ پیغام بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اماں جی نے کہا، میرا بچڑا فلک شیر میں تیری ماں پہ بلیندی ہاں، میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں بعد میں، تے میرا بچڑا حیاتی ہوئی تے وط ماں پت مل سو، نہیں تے میری قبر تے فیتیا چا آکھیں، تے میرا بچڑا کئے والے امتحان پوے تا سر دویں کنڈ نہ چا دویں۔ میرے بچے فلک شیر، میں تیری ماں بات کر رہی ہوں، اگر کہیں زندگی نے وفا کی تو ہم ملیں گے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو میری قبر پر آ کے بس فاتحہ کہہ دینا، لیکن اگر کہیں آزمائش آئی، کبھی امتحان آیا تو اپنا سر دینا، اپنی کمر نہ دکھانا، یعنی دشمن کے سامنے اپنی جان کو فوقیت نہ دینا۔
یہ ماؤں کا وہ ایٹیٹیوڈ جو اقبال اس نظم میں سمجھانا چاہ رہا ہے، یہ وہ ایٹیٹیوڈ شروع سے تھا۔ جب عرب مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پال کر بڑا کرتی تھیں اور وہ جیسے ہی بالغ ہونے کی عمر کو پہنچتے تو والدین نے، ان کے باپ دادا نے ان کی تربیت اس طرح کی ہوتی کہ انہیں میدان جنگ میں لے کے جائیں گے، وہاں ان کا خون بہے۔ ایک کافر کی جو ماں ہے نا، یا ایک جانور جس میں عقل نہیں ہے، اس کی ماں کو بھی اتنی سینس ہے کہ اس نے اپنے بچے کی کس طرح دیکھ بھال کرنی ہے۔ پھر آپ نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے کلپس میں، اگر کہیں کوئی خطرناک جانور حملہ کرتا ہے تو ماں وہ اپنے بچے کو چھوڑ کر نہیں جاتی، وہ خود مر جاتی ہے لیکن اپنے بچے کو بچا جاتی ہے۔ لیکن دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری مال اور اولاد فتنہ ہے۔ تمہاری مال اور اولاد کی محبت کہیں تمہیں اللہ کے دین سے غداری پر مجبور نہ کر دے، کہیں تمہاری فوقیت، کہیں تمہاری ترجیحات، پریورٹیز اپنی اولاد میں جا کر نہ دفن ہو جائیں۔ ان کو یوز کرنا ہے، یہ بھی ایک ایسٹ ہے، ان کو یوٹیلائز کرنا ہے اصل پرپز کے لیے۔ لیکن آج دیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ آج والدین کی جو اولین ترجیح ہے وہ کیریئر بلڈنگ ہے، اور ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اپنی اولاد سے وہ یہ ہے کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچے، جب وہ اس عمر میں پہنچیں کہ وہ خود ہل جل نہ سکیں، تو تب ان کی اولاد وہاں پر موجود ہو ان کو سنبھالنے کے لیے۔ لیکن اب اس میں کوئی شک تو نہیں ہے، یہ دین کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ لیکن اس کوسٹ پر آپ سوچیں کہ وہ جو جنگ یمامہ میں 800 یا شاید 1000، مجھے کنفرم نہیں ہے کتنی تعداد تھی، حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے۔ اگر ان کی ماؤں نے تب یہ سوچا ہوتا کہ ان کو جنگ پر نہیں بھیجنا، یہ میرے کام آئیں گے، مجھے پیچھے سے سنبھالے گا کون، تو کیا آج قرآن یہاں تک پہنچتا؟ کیا آج اسلام کہیں دنیا میں موجود ہوتا، ہمیں نظر آتا؟ نو ڈاؤٹ کہ اسلام اس وقت دنیا میں کہیں پر بھی نافذ نہیں ہے، لیکن چاہے ایک کتاب کی صورت میں ہم تک پہنچتا، کبھی بھی نہ پہنچتا۔ یہ وہ عظیم قربانیاں تھی، ماؤں کا ایک ایٹیٹیوڈ تھا، ایک کریکٹر تھا، جو کہ اپنے بچوں کو اس آئیڈینٹی کے ساتھ، اس بہادری کے ساتھ پالتی تھیں کہ یہ زندگی ان کے لیے محض دنیاوی زندگی ان کی ترجیحات میں نہیں ہوتی تھی، ان کے لیے اصل زندگی موت کے بعد کی زندگی تھی۔ تو اقبال کہتا ہے وہ جو قطار جا رہی ہے لڑکوں کی، جہاں مختلف اقوام جا رہی ہیں، وہاں پر اس ماں کا بچہ پیچھے کیوں ہے؟ وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ تیرے آنسوؤں نے بجھا دیا اسے، یعنی وہ جو اس کے پاس دیا ہے وہ نہیں جل رہا، کیونکہ تو روتی رہتی ہے، تجھے میری ہی فکر نہیں کچھ کرنے دیتی، تیری پہلی ترجیحات میری زندگی بچانا ہے، مجھے ان تمام مصیبتوں سے بچانا ہے۔ جبکہ مومن کے لیے یہ دنیا ایک قید خانہ ہے۔ تجھے خوش ہونا چاہیے کہ تیرا بچہ ان تمام تر مشکلات میں سے، ان تمام تر امتحانات میں سے گزر رہا ہے، اور تجھے خوش ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جان کو یا اپنے تمام تر ایسٹس کو یا اپنی تمام تر ایبلٹیز کو اللہ کی راہ میں وقف کر رہا ہے۔ اقبال اس چیز میں، اس نظم میں اصل میں یہ چیز ڈیلیور کرنا چاہتا ہے۔ رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں ہے اس چیز میں کوئی بھلائی میری، یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا، سمجھتی ہے تو کیا ہو گیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھا دیا اسے۔ جزاک اللہ۔